الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ یہاں مدرسہ فیض رحمانی للبنات کا باضابطہ افتتاح ہو رہا ہے. ماشاءاللہ مدرسے کی سرگرمی پہلے سے جاری تھی، لیکن سال کے شروع میں مدرسے کے باضابطہ افتتاح کا یہ پروگرام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آس پاس کی بہنوں کو بھی اس کا علم ہو جائے، اور جو اطراف و اکناف کی ہماری بہنیں ہیں ان سے ہم یہ گزارش کر سکیں کہ وہ اپنی بچیوں کو یہاں مدرسے کی تعلیم دلانے کی فکر کریں. اسی طرح ایک مقصد آج کی اس مجلس کا سامعین خاموشی کا مظاہرہ کریں ذکر اور دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے انسان کے دل اور اس کے ذہن و دماغ کو تازگی ملتی ہے، اور ملک کے جو مشکل حالات ہیں ان کے پیش نظر دعا بھی کرنی ہے. نہ صرف یہ کہ ملک بلکہ ملت اور عالم اسلام کے جو اس وقت مشکل اور پریشان کن حالات ہیں اس کے پیش نظر دعا کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہماری ان تمام بہنوں کا جنہوں نے آج کی اس مجلس کے لیے اور آج کے اس پروگرام کے لیے محنت کی. مجھے علم ہے کہ ہماری بعض بہنیں دور دور سے آ کر یہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی اور خواتین کے اجتماع کے لیے بھی بڑی محنت کر رہی ہیں، اور یہ ان کی ذاتی دلچسپی اور شوق کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی امید اور طلب کی بات ہے. ان سب بہنوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. دین کا کام محنت چاہتا ہے، دین کا کام قربانی چاہتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے کہ ٹرین کی پٹریوں کو درست کرنے کے لیے اور اس کو بار بار چیک کرنے کے لیے جو ریلوے کا ملازم ہوتا ہے وہ ایک ٹرالی پر سوار ہوتا ہے جو ریل کی پٹریوں پر چلتی تو ہے مگر اس میں کوئی انجن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ملازم دھکا دے کر اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اور وہ دور تک ٹرین کی پٹری پر خود بخود چلتی چلی جاتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرین کی پٹریاں، ریل کی پٹریاں ٹھیک ہے، درست ہے، کہیں اس میں کوئی خامی نہیں ہے. اور یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جتنی زور کا دھکا وہ لگاتا ہے اتنی دور تک اس کی ٹرالی جاتی ہے. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محنت کر کے اور قربانی دے کر دین کی گاڑی کو جو دھکا لگایا ہے اس کی وجہ سے دین کی یہ گاڑی ہم تک پہنچ گئی.
اب اگر ہم محنت کریں گے اور قربانی دیں گے اور دین کے لیے فکر کریں گے تو اس دین کی گاڑی کو ہم اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں گے۔ اور اگر ہم نے غفلت برتی، اگر ہم نے توجہ نہ دی، اگر ہم نے قربانی اور محنت کا راستہ اختیار نہ کیا تو اس سے دین کا نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا اور دین کا بھی نقصان ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، محنت اور قربانی اور اللہ کے دین کے لیے کوشش ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسی محنت کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کا حق ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کا معنی صرف لڑائی کا نہیں ہے، جہاد کا اصل معنی محنت کا ہے۔ اور اللہ کی راہ کی محنت کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے دین کا علم ہر سینے میں پہنچائیں، بچیوں کو اللہ کے دین سے واقف کرائیں۔ جب لڑکیوں میں، عورتوں میں، بہنوں میں دین آئے گا تو ان کی دنیا بھی سنورے گی اور ان کی آخرت بھی بہتر بنے گی۔ جب دین گھر میں آئے گا تو انسان کے گھر کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ مرد میں جب دین آئے گا، اذان ہو رہی ہے، جواب دیجیے، اللہ اکبر اللہ۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ مردوں میں جب دین آتا ہے تو وہ دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب عورتوں میں، لڑکیوں میں، خواتین میں دین آتا ہے تو گھر میں دین آتا ہے، گھر میں دینداری آتی ہے۔ اس لیے مردوں کی دین کی تعلیم بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی دین کی تعلیم ضروری ہے۔ دین پر عمل جس طرح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، اسی طرح دین کا علم بھی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد اور عورت دونوں کی رکھی ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر اللہ کا دین سیکھیں اور اللہ کے دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں۔ کامیابی کی بنیادیں تین ہیں، علم، عمل اور اخلاق، یعنی دین کو سیکھنا، جاننا اور سیکھے ہوئے پر عمل کرنا، اور عمل میں اللہ کی رضا کی نیت کرنا۔ جو بھی عمل کریں وہ اس جذبے سے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، دنیا کا کوئی مطلب نہ ہو، دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے کا جذبہ نہ ہو، صرف ایک جذبہ ہو اور وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ تین بنیادیں ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، علم بھی ضروری، عمل بھی ضروری اور اخلاص بھی ضروری۔ اور جس طرح مردوں کے لیے یہ تینوں باتیں ضروری ہیں، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کی تعلیم کا انتظام فرمایا، وہیں عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام فرمایا۔ آپ مردوں کے سامنے بھی درس دیتے تھے، تقریر فرماتے تھے، اور خواتین کے لیے بھی آپ نے ایک دن ہفتے میں مقرر کر رکھا تھا، وہاں آپ تشریف لے جاتے اور عورتیں جمع ہوتی اور آپ ان کو دین سکھاتے۔ اسی طرح
اس زمانے میں عورتیں مسجد میں بھی آتی تھیں اور جو بات پوچھنی ہوتی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں۔ بہت سے سوالات بہنوں کے، عورتوں کے حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں ایک سوال کیا۔ آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنی طرف سے یہ سوال لے کر نہیں آئی ہوں، دوسری اور عورتوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور میں اپنے لیے بھی اور ان سب بہنوں کے لیے آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ مرد جنازوں میں جاتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، جہاد میں جاتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، لیکن ہم عورتیں گھر میں رہتی ہیں، ہم جنازے میں نہیں جا پا رہی، ہم بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے نہیں جا پا رہی ہیں، ہم جہاد میں نہیں شریک ہو پا رہی ہیں، تو ہم تو بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ مردوں کو جو ثواب مل رہا ہے ہم اس سے محروم ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ ان کے اندر دین کا کیسا شوق تھا، ثواب حاصل کرنے کا کیسا جذبہ تھا، نیکی کی طرف بڑھنے اور لپکنے کی کیسی عادت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال ان کا سنا، آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو انہوں نے کتنے اچھے الفاظ میں کتنی اچھی بات پوچھی ہے، آپ نے ان کی تعریف کی، اس کے بعد جواب دیا، اور وہ جواب اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کے لیے بڑی تربیت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے اور تسلی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم پوچھ رہی ہو کہ ہم جہاد کے ثواب سے محروم، ہم عیادت اور جنازے میں شرکت کے ثواب سے محروم، تو سنو، ان حسن تبعل المرأة يعدل الجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی سنو، اور جن عورتوں کی نمائندہ بن کر تم آئی ہو ان کو بھی جا کر بتا دو کہ ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔ یعنی اگر تم گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس سے محبت رکھو، اس کی دلجوئی کرو، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا دو، مشکل وقت میں اسے سہارا دو، اس کے حقوق کا خیال رکھو، تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ اللہ نے عورتوں کے لیے کم محنت پر زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ جہاد میں جانا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا ہے، لیکن وہی اجر و ثواب ایک عورت کو گھر بیٹھے مل رہا ہے، اس شرط پر کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ کتنی بہنیں ہیں جو اس میں کوتاہی برتتی ہیں۔ یہ بات نامناسب ہے کہ ایک بیوی اپنے فرائض سے، اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی سے غفلت برتے۔ یہ نہایت نامناسب بات ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو اپنی غفلت کی وجہ سے یا اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے یا حق تلفی کی وجہ سے ناراض کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا، حضور نے بتایا، پھر ان سے حضور نے پوچھا تمہارا نکاح ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہو چکا۔ آپ نے پوچھا تم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہاں، جتنا مجھ سے بن پڑتا ہے کرتی ہوں۔ آپ نے نصیحت فرمائی، شوہر کا خیال رکھو، اس لیے کہ یا تو وہ تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے۔ ایک جملے میں آپ نے شادی شدہ عورت کا فرض بتایا کہ اگر اپنے شوہر کی خدمت کرو گی تو وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر تم اسے ناراض کرو گی تو یہ تمہارا ناراض کرنا تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ بحقی شریف میں روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا، ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جس سے کسی صحیح بنیاد پر اس کا شوہر ناراض ہے۔ یعنی اگر واقعی اس سے کہیں کمی ہو رہی ہے اور اس کی بنیاد پر شوہر ناراض ہے تو ایسی ناراضگی کی وجہ سے نماز کی قبولیت رک جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس کس طرح شوہر کی خدمت سکھائی گئی۔ بہرحال اصل جو موضوع تھا وہ جو آپ کو میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ اپنے مسائل کے سلسلے میں، دین کی تعلیمات کے سلسلے میں صحابیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی عورتیں آپ سے پوچھتی تھیں اور آپ سے سیکھتی تھیں، سوال کرتی تھیں، جواب دیا جاتا تھا۔ کوئی معاملہ ہو جاتا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا پورا مسئلہ، اپنا پورا معاملہ ذکر کرتی تھی۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی بات میں عورتوں کی طرف سے کوئی ضد اصرار کی بات ہونے لگی۔ آپ پڑھیں، قرآن مجید میں آیت آئی ہے 28واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ ایک خاتون کا تذکرہ ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کا نام خولہ تھا، اور ایک واقعہ پیش آیا، چونکہ بہت تفصیل ہو جائے گی اس لیے مختصر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک معاملہ ہوا ان کے گھر میں، ان کے شوہر کے ساتھ۔ وہ آئیں، حضور سے مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا، لیکن وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے سے دشواری پیش آ جائے گی، اور بار بار اپنی بات وہ پیش کرتی رہیں، یہاں تک کہ آسمان سے وحی اتری، ان کے مسئلے کا حل اتارا گیا اور ان کے لیے آسانی کی راہ پیدا کی گئی۔ قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اصرار کر رہی ہیں، آپ سے بحث کر رہی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ مسئلہ پوچھنے کے تناظر میں اتاری گئی آیت ہے۔ پورا واقعہ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ پڑھیں۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہی خاتون ہیں، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خاتون، کوئی بات تھی، کوئی مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور یہ نکل کر آئیں۔ انہوں نے حضرت عمر کی سواری کو روک لیا اور کہا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، بات سننے لگے، اور بات سنتے سنتے دیر ہو گئی۔ ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ پریشان ہونے لگے، لیکن وہ وہیں کھڑے ہو کر ان کی بات سنتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو کسی نے ٹوکا، ان سے کہا کہ امیر المومنین کا راستہ چھوڑ دیں، انہیں جانے دیں، انہیں مشغولیت ہے، آپ دیر کر رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو جنہوں نے ٹوکا تھا ان سے فرمایا کہ نہیں، یوں نہ کہو، یوں نہ کہو، جس کی بات اللہ نے سنی ہے عمر اس کی بات سننے سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رات تک مجھے اپنی بات کہتی رہیں، میں یہیں کھڑا ہو کر سنتا رہوں گا، صرف نماز کے لیے جاؤں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا، لیکن ان کی بات سنوں گا۔
جب تک کہ اپنی بات پوری نہ کرنے میں نہیں جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی واقعے کا حوالہ دیا کہ جس خاتون کی بات اللہ نے سنی ہے، عمر اس کی بات سننے سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو اپنے مسائل صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی تھیں اور ان سے دین سیکھتی تھیں۔ یہ ایک طرز عمل صحابیات کا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کا ایک نظام بنا دیا، اور آپ نے ایسی صحابیات کو بھی تیار کیا، اور خاص طریقے پر امہات المومنین کو، کہ وہ دین کی تعلیم عام کر سکیں سماج میں، معاشرے میں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوج محترمہ، انہوں نے حضور سے ایسی تربیت پائی کہ بہترین علم انہوں نے سیکھا، اور دین کی باتوں کو لوگوں کو سکھاتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ ثلث دین کی امین تھیں، یعنی اگر دین کے علم کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصہ وہ ہے جو سارے صحابہ اور صحابیات سے نقل کیا گیا، اور ایک پورا حصہ وہ ہے جو تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم کا یہ حال تھا کہ مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ جو درس دیتے تھے، ان کے درس میں کہیں غلطی ہوتی تھی تو حضرت عائشہ بتایا کرتی تھی۔ کوئی مسئلہ ایسا پیچیدہ ہو جاتا جو حل نہیں ہو رہا ہے تو صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر روایت بیان فرمائی، اور لوگوں نے اس روایت کو سنا اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ ابو ہریرہ اس طرح کی روایت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، ابو ہریرہ نے جھوٹ نہیں بیان کیا، لیکن ان سے اس بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تصحیح فرمائی، اصلاح فرمائی، اور کہا کہ ابو ہریرہ کو جا کر بتا دیں کہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن آگے کئی باتیں بہت اہم اور ضروری آپ سے کہنی ہیں، اس لیے صرف اتنا اشارہ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑے بڑے صحابہ سے زیادہ علم رکھنے والی خاتون تھی، اور انہوں نے اس علم کو امت تک پہنچایا۔ خاص طریقے پر بہنوں کی، عورتوں کی تربیت فرمائی، ان کو دین سکھایا، دین برتنے کا ان کے اندر ذوق پیدا کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ کے بعد جو دور آیا اس میں بھی ایسی عورتیں تیار ہوئیں جنہوں نے دین کا علم لوگوں تک پہنچایا۔ بڑی بڑی محدثہ، قرآن کی مفسرہ عورتوں میں پیدا ہوئیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات ہے، خود اپنے متعلق یہ فرمایا کہ میری زندگی کے 40 برس ایسے گزرے ہیں کہ میں نے کبھی کسی فرض نماز کی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی، یعنی مسجد میں نماز کی اذان سے پہلے موجود ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ وہاں پیدا ہوا، لوگ گھروں میں چھپ گئے اور فساد پھیل گیا، لوگ گھر سے نکل نہیں پاتے تھے۔ مسجد نبوی میں اذان اور نماز رک گئی، کوئی خطرے کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل پاتا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بھی، ان خطرناک دنوں میں بھی گھر میں رہنے کے بجائے مسجد میں چلے آئے، مسجد ہی میں رہتے رہے،
اور ان کا خود بیان ہے کہ میں تنہا مسجد میں ہوتا تھا، اذان کے وقت اذان دے لیتا اور نماز کے وقت اکیلے نماز پڑھتا تھا، اور جب نماز کے لیے میں کھڑا ہوتا تو اقامت کی آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر سے سنتا تھا اور نماز پڑھ لیتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر دین اور دینداری اور تقوی ان کے اندر۔ اسی لیے علماء نے انہیں خیر التابعین کہا کہ تابعین کی جماعت میں بہترین انسان۔ یہ حضرت سعید ابن مسیب، ان کی بیٹی تھی، شکل و صورت کی بھی اچھی، سیرت اور کردار کی بھی بہت بہترین، اور اس زمانے کے جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ولی عہد کے لیے پیغام نکاح بھیجا اور حضرت نے انکار فرما دیا، اور انکار کی وجہ یہ بتائی کہ میری بیٹی مال و دولت اور عیش و عشرت کے ماحول میں جائے گی، اس کے دین کا نقصان ہوگا، اس لیے میں وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنے حلقہ درس کے غریب طالب علم ابو وداع سے ان کا نکاح کر دیا۔ وہ بہت ہی غریب شخص تھے، لیکن حضرت سعید ابن مسیب کی نگاہ میں دین کی اہمیت تھی، دینداری کی اہمیت تھی، تقوی کی اہمیت تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، اور وہ ان کے پاس آ کر روزانہ پڑھتے تھے، حلقہ درس میں شامل تھے۔ جب نکاح ہو گیا، چند دن کے بعد ان کے شوہر ابو وداع حضرت سعید ابن مسیب کے داماد وہ جانے لگے کہ جاؤں اب میں معمول کے مطابق حدیث شریف پڑھوں، حلقہ درس میں حاضر ہوں۔ تو ان کی اہلیہ نے، حضرت سعید ابن مسیب کی بیٹی نے، کیا عمر رہی ہوگی ان کی، یہی 19 20 21 برس نکاح کی عمر، نوجوانی کا عالم ہے، لیکن جب ان کے شوہر جانے لگے تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حضرت کے درس میں حدیث شریف پڑھنے کے لیے، اپنے معمول کے مطابق علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا اجلس علمک علم سعید، آپ یہیں تشریف رکھیے، جو علم میرے والد کے سینے میں ہے اللہ نے مجھے بھی وہ علم عطا کیا، جو حدیثیں ان کو یاد ہیں وہ مجھے بھی یاد ہیں، تو آپ یہیں گھر میں رہیے، جو آپ وہاں سنیں گے میں یہاں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت فرمائی اور کس طرح علم سکھایا، اور اس خاتون کے علم کی بلندی کا اندازہ کیجئے کہ نوجوانی کے عالم میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو علم میرے والد کے سینے میں ہے، جتنی حدیثیں ان کو یاد ہیں مجھے بھی یاد ہیں۔ آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ علم سے اور دین کی تعلیم سے اور حدیث شریف سے اور قرآن مجید کے علم سے اس امت کی عورتوں کا، اس امت میں پیدا ہونے والی خواتین کا کیسا تعلق رہا ہے۔ ہماری ملت ملت علم ہے، ہماری امت امت علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے اس امت کو جوڑا ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب دین کے علم سے جڑے رہیں۔ یہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جہالت چھاتی چلی جا رہی ہے۔ حالت یہ ہو گئی کہ مرد بھی دین سے ناواقف، عورتیں بھی دین سے ناواقف۔ حد ہو گئی کہ کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کو غسل کا، وضو کا، پاکی ناپاکی کا مسئلہ تک نہیں معلوم۔ عمر آ گئی لیکن نماز صحیح پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی 10-20 صورتیں یاد نہیں، مسائل معلوم نہیں، اور مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے ان کے اندر کوئی شوق بھی نہیں، کوئی جذبہ بھی نہیں۔ ہمارا شہر
علم کا شہر کہلاتا ہے، مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے، میناروں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں مدرسے ہیں، یہاں خانقاہیں ہیں، یہاں دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ اس سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو دین کے علم سے بالکل ناواقف ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں دین کی بنیادی باتوں کا ان کو پتہ نہیں۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے، بالکل نچلی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید تک انہوں نے نہیں پڑھا، قرآن مجید تجوید سے پڑھنا تو دور کی بات، قرآن مجید کی حرف شناس بھی نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے۔ ایسے شہر میں ہم رہ رہے ہیں اور اس کے باوجود علم سے ناآشنا ہیں۔ اور اطراف میں اگر آپ چلی جائیں، اطراف کے گاؤں دیہات میں کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کو کلمہ تک معلوم نہیں، جن کو اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ علم نہیں، جن کو دین کے موٹے موٹے عقیدے تک نہیں معلوم۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی تعظیم، ان کے آگے ہاتھ جوڑنا، وہ اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان پر مالائیں چڑھائی جا رہی ہیں، یعنی شرک کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، اتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد مسلمانوں کا حال یہ ہے اور ہم چین کی نیند سو جا رہے ہیں، ہم اطمینان سے چل پھر رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، فکر کرنی چاہیے، ہمارے اندر طلب آنی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر دین کے علم کا شوق آنا چاہیے، اور پھر اس دین کے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ دین کی دعوت، دین کی خدمت، دین کے لیے محنت، یہ سب ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اور دین کے علم کے لیے جو مرکز ہے وہ مدرسہ ہے۔ مدرسہ اس لیے ضروری ہے کہ دین کے علم اور صحیح علم کی روشنی یہیں سے پھیلے گی، یہیں سے پہنچے گی۔ دین کے علم صحیح کی کرنیں یہیں سے پھوٹیں گی۔ مدرسہ ہماری بنیاد ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ مدرسے کا آغاز کسی عالم نے، کسی امام نے، کسی بزرگ نے، کسی پیر نے نہیں کیا، بلکہ مدرسے کی بنیاد، مدرسے کی پہلی اینٹ اگر کسی نے رکھی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے مدرسہ بنایا، سب سے پہلا مدرسہ آپ نے قائم کیا اور اپنی مسجد میں قائم کیا۔ صفہ چبوترا پہلا مدرسہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مسجد میں آپ نے ایک بلند جگہ بنائی، ایک چبوترا۔ جو بہنیں عمرہ کے لیے گئی ہوں، حج کے لیے گئی ہوں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روضے کے قریب، ریاض الجنہ کے قریب ایک چبوترا ہے۔ وہی چبوترا مدرسہ تھا، اور وہ چبوترا مسجد کے فرش سے اونچا ہے۔ 1.5-2 فٹ اونچائی اس چبوترے کی ہے۔ غور کیجئے کہ مسجد نبوی میں آپ نے علیحدہ سے مدرسہ بنایا اور اس کو اونچا رکھا۔ کیوں؟ اس کے اوپر غور کیجئے، کیوں اونچا رکھا گیا؟ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور ساری انسانیت کو یہ بتایا کہ مسجد عبادت کے لیے ہے، مسجد میں سجدہ کیا جائے گا، مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، بندگی کا کام ہوگا، اور عبادت بہت اونچی چیز ہے، لیکن علم کا مقام عبادت سے اونچا ہے۔
صفہ چبوترے کو آپ نے بلند فرما کر گویا کہ یہ سبق دیا کہ عبادت کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن علم عبادت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک انسان کے اندر علم نہیں آئے گا۔ العلم امام العمل، علم تو عمل کا امام ہے، بغیر امام کے جیسے نماز نہیں ہو پاتی، اسی طرح علم کے بغیر عمل کا قبلہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر علم نہیں ہے آدمی کہیں غلطی میں، گمراہی میں، فتنے میں پڑ جائے، اس لیے علم نہایت ضروری، اور علم کا مرکز مدرسہ، اور مدرسہ لڑکوں کے لیے بھی ضروری، لڑکیوں کے لیے بھی ضروری، بچوں کے لیے بھی ضروری، بچیوں کے لیے بھی ضروری۔ اسی لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے تاکہ آپ کی بچیاں دین کا علم حاصل کریں، اور دین کا علم حاصل کر کے اللہ کی محبت، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں لائیں۔ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر دین کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ دونوں محبتیں ضروری ہیں، اور یہ آئیں گی علم کے راستے سے، یہ آئیں گی اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے احکامات کو جاننے کے بعد۔ مدرسے کی تعلیم انسان کے اندر محبت الہی کا چراغ روشن کرتی ہے، محبت پیغمبر کا چراغ روشن کرتی ہے۔ وہ دل کسی کام کا نہیں جس دل میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، حضور سے تعلق نہ ہو، اور یہ تعلق پیدا ہوگا دین کے علم سے، مدرسے کی تعلیم سے۔ یہی مدرسہ ہے جو امانت کی، دیانت کی، اخلاق کی، کردار کی تعلیم دے گا۔ آپ دنیا کی دوسری درسگاہوں کو دیکھیں، وہاں سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اخلاق نہیں سکھائے جا رہے، کردار نہیں سکھایا جا رہا، ذہن کی تربیت نہیں ہو رہی، امانت داری کی تعلیم نہیں ہو رہی۔ یہ تعلیم مدرسے میں ہے، یہ تعلیم ہمارے بنیادی دینی اداروں میں ہے۔ اس لیے مدرسے سے ہر بچے کو، ہر بچی کو جوڑنا ضروری ہے۔ مدرسے کی تعلیم کی برکت سے ہی انسان کے اندر اچھی راہ پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ایمان پر قائم ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے اتنی تیز رفتاری سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ارتداد داخل ہو گیا۔ ارتداد یعنی دین سے پھر جانا۔ چونکہ ہماری بہنیں یہاں ایسی بہنیں زیادہ تر ہوں گی جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، اس لیے میں آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ کتنی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں جو دین سے پھر جا رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ دے رہی ہیں، دوسروں کا مذہب قبول کر لے رہی ہیں۔ ہزاروں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں مرتد ہو گئیں، ایمان سے پھر گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی عظمت، عقیدے کی اہمیت اور اللہ کے دین کی بلندی ان کے دل سے نکل گئی۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا دین کیسا پیارا ہے، اسلام کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے۔ چونکہ ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو گئے، اس لیے انہوں نے غیروں کا طریقہ، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کلچر، ان کا دھرم اختیار کر لیا۔ کتنی بہنیں ہیں جو بے حیائی کے راستے سے ارتداد تک پہنچ گئی، غلط کاری کے راستے سے ارتداد تک پہنچ گئی، اور اس کے بہت ہی دردناک واقعات پورے ملک میں اور الگ الگ حصوں میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔
ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، وہاں لوگوں نے یہ بتایا کہ فلاں گھر میں ارتداد کا واقعہ ہوا، لڑکی چلی گئی اور بہت کوشش کی گئی مگر وہ واپس نہیں آئی، مسئلہ کورٹ میں گیا۔ جب معاملہ کورٹ میں جج کے سامنے پیش ہوا اور وہ ماں باپ جو اس لڑکی کے سرپرست تھے وہ بھی پیش ہوئے اور وہ لڑکی بھی پیش ہوئی، جس لڑکے کے ساتھ وہ چلی گئی وہ بھی پیش ہوا، اور جج نے یہ کہا اس لڑکی سے کہ دیکھو تم کو میں اختیار دیتا ہوں، یا تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی جاؤ اور یا تم جیسے زندگی گزار رہی ہو اسی پہ قائم رہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ماں باپ کو کتنی امید ہوئی ہوگی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا ہے، ماں نے سوچا ہوگا کہ میں نے خون جگر اس کو پلایا ہے، میں نے اس کی خدمت کی ہے، باپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے اپنے سر کا پسینہ پیروں تک بہایا ہے اور اپنی بچی کی پرورش کی ہے، اور یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، یہ تو ہماری طرف آئے گی، ہم کو اختیار کرے گی۔ لیکن بھری عدالت میں، بھرے کورٹ میں اس لڑکی نے اپنے باپ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ میرا یہ باپ چاہتا ہے کہ میں پابندی میں رہوں، پردے میں رہوں، حیا کے ساتھ رہوں، اور یہ مجھ پر طرح طرح کی پابندی لگاتا ہے، میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اور باپ کے بارے میں ایسی بری باتیں اس نے کہی، یعنی اس کی تربیت کے سلسلے میں، اس کی پابندی لگانے کے سلسلے میں ایسی سخت باتیں کہی کہ باپ سنتے سنتے وہیں عدالت میں اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، اپنی بیٹی کی باتیں سن کر برداشت نہ کر سکا، دل کا دورہ ہوا، اٹیک آ گیا، وہاں سے اٹھا کر لایا جا رہا تھا، راستے میں باپ نے دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسے دردناک واقعات ہمارے سماج میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ دین کی تعلیم کی کمی، تربیت کی کمی، اخلاق کی کمی، کردار کی کمی، اور ذہن و دل پر مادیت کا اور بے شرمی کا غلبہ، بے حیائی کا غلبہ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کس بری طرح ہمارے سماج اور معاشرے میں بے پردگی بڑھ رہی، عورتوں کے اندر، بہنوں کے اندر، بیٹیوں اور بچیوں کے اندر اتنی تیزی سے بگاڑ پنپ رہا ہے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ وہ ساری قومیں جو اس دنیا میں علم کے عنوان سے یا تہذیب کے عنوان سے یا اپنے وسائل کے اعتبار سے بہت اونچی قومیں کہلائیں، ان سب کی تاریخ آپ پڑھیں کہ علم کے باوجود، تہذیب کے باوجود، مال کے باوجود، اسباب کے باوجود، بڑے بڑے کاروبار کے باوجود، وہ قومیں اس وقت اس روئے زمین سے مٹا دی گئیں جب ان کے اندر بے حیائی کی عادت داخل ہوئی۔ یونان اپنی تہذیب کے لحاظ سے دنیا میں بہت شہرت پا چکا تھا، لیکن جب یونان کے لوگوں کے اندر بے حیائی داخل ہوئی، ان کی تباہی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آج یونان کی اس شہرت کو، جس کو کسی زمانے میں 4 چاند لگے ہوئے تھے، ان کی بے شرمی اور بے حیائی نے ان کی شہرت کو خاک میں ملا دیا۔ آپ ساری دنیا کی قوموں کی تاریخ پڑھیے یا سنیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی بے حیائی کا گھن ان قوموں کو لگا، اس نے اندر سے کھا کر ان قوموں کو کھوکھلا کر دیا۔ آج اگر مسلمان بھی اسی راہ پر چلیں گے، ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکے گی، نہ ان کے کاروبار، نہ ان کے ادارے، نہ ان کی مسجدیں، نہ ان کے مدرسے، نہ ان کی خانقاہیں، نہ ان کے علماء، صلحاء اور مشائخ کی دعائیں، کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی اگر وہ اللہ کی نافرمانی
اور بے حیائی اور بے شرمی کی راہ پر قائم ہو جائیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہلاکت آتی ہے انسانوں کی بدعملی کے نتیجے میں، انسانوں پر مصیبت تباہی آتی ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، خود اپنے بارے میں بھی آپ فکر مند ہوں، اپنی نسلوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں ہماری برباد ہوں گی اگر ہم ابھی سے فکر نہ کریں، اگر ابھی سے ہم انہیں سیدھی راہ نہ دکھائیں، اگر ابھی سے ہم ان کے اندر اللہ کا ڈر، اس کی خشیت نہ پیدا کریں۔ اور اگر آپ طے کر لیں گی کہ نہیں مجھے اپنی اولاد کو علم والا بنانا ہے، مجھے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینی ہے، مجھے اپنی اولاد کو پارسا بنانا ہے، تو آپ کے اس جذبے کو، اس ارادے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ اگر تہیہ کر لیں گی تو آپ اپنی اولاد کو نیک نام بنا سکتی ہیں، پرہیزگار بنا سکتی ہیں، علم والا بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ ارادہ کر لیں تو آپ اپنی نسل کو ایک امانت اور قیمتی دولت کی شکل میں پیش کر سکتی ہیں۔ ابھی قریب کے دور کے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جتنے مقبول ہمارے اس ملک میں تھے اسی طرح عرب میں بھی مقبول تھے۔ اللہ نے ان کی کتابوں کو، ان کی تقریروں کو ساری دنیا میں مقبولیت عطا کی، اور ان کی عزت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک وقت آیا کہ جب خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے حوالے کی گئی۔ یہ بڑے سے بڑا اعزاز ہو سکتا تھا کسی انسان کے لیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ندوۃ العلماء میں، جو ان کا مدرسہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں وہ طلباء کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، میں ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، اور اس گاؤں میں سہولتیں بھی بہت کم، آج بھی وہ گاؤں بہت چھوٹا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آج سے 100 سال پہلے جب وہ پیدا ہوئے تھے 1913 میں، اس وقت وہ اور چھوٹا رہا ہوگا، سہولتیں بہت کم، لیکن فرمایا کہ اللہ نے علم کی وجہ سے، بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کی برکت سے مجھے عزت دی۔ اور اگر تم مجھ سے پوچھو، طلبہ سے کہا، اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا تھا، تو میں تم کو بتاؤں کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، اور لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ میں جمع تھے، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن جو امام حرم خطبہ دیتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے سائے میں دیتے ہیں، منبر لا کر رکھا جاتا ہے خانہ کعبہ کے سائے میں، اس پر وہ چڑھ کر پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ امام حرم عربی نسل کے، اور خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے دن، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اور ساری دنیا سے مسلمان جمع ہیں مکہ مکرمہ میں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے فرمایا کہ خطبہ میں بھی سن رہا تھا، میں بھی جمعہ کے لیے مسجد حرام میں حاضر تھا۔ خطبہ دیتے دیتے امام حرم نے یہ فرمایا، کوئی بات انہوں نے کہی اور پھر دلیل کے طور پر کہا کہ ایک بہت بڑے عالم اور داعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک عبارت پڑھ کر سنانے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب 2-4 جملے انہوں نے پڑھ کر سنائے تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ یہ میری کتاب کی عبارت سنا رہے ہیں، میری کتاب کی عبارت
دلیل کے طور پر نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھ کو یہ احساس ہوا کہ یہ میری کتاب کی عبارت پڑھ کر سنا رہے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور آج یہاں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سائے میں امام حرم اپنی بات کی دلیل کے طور پر میری کتاب کی عبارت پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شکر کے آنسو میری آنکھ سے بہہ پڑے، اور جس وقت یہ واقعہ وہ سنا رہے تھے اپنے طلبہ کو، اس وقت بھی وہ رونے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ عزت دی کہ میری کتاب کی عبارت امام حرم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ جمعہ کے دن لاکھوں کے مجمع میں خطبے میں میری کتاب کی اور میری تحریر کی عبارت نقل کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کی نماز تو ہو گئی، 2-4 دن کے بعد کہیں کسی کے ہاں دعوت تھی وہیں مکہ مکرمہ میں، اس میں امام حرم بھی تھے اور میں بھی حاضر ہوا، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں میری کتاب سے عبارت پڑھ کر سنائی۔ تو امام حرم نے کہا کہ حضرت، ہم تو آپ کی کتابوں سے ہمیشہ استفادہ کرتے ہیں، اور پہلے بھی آپ کی کتابوں کی عبارت خطبے میں پڑھ کر سنا چکے ہیں۔ پہلے آپ کا نام لے کر سناتے تھے، لیکن پھر حکومت کی طرف سے اشارہ ہوا کہ نام نہ لیا کریں، تو اب نام تو نہیں لیتے ہیں لیکن آپ کی کتابوں کی عبارت برابر نقل کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عالم پیدا ہوا، اور اللہ نے اسے یہ مقبولیت دی کہ بڑے بڑے علماء عرب کے اور امام حرم ان کی کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جو بات اصل سنانی تھی وہ یہ نہیں تھی، میں نے یہ اس لیے آپ کو سنایا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے۔ اب سنیے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے بھانجے تھے اور ان کے خادم، اور وہ خود بھی بہت بڑے عالم، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی 2-3 سال پہلے انتقال ہوا۔ وہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی تھے، اور مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ اپنے ماموں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے ساتھ گزارا ہے، اور سفر حضر میں آپ ساتھ رہے، اور اللہ نے ان کو اتنی غیر معمولی مقبولیت دی، ان کا علم دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز تھی جس نے مولانا ابو الحسن علی ندوی کو اس مقام تک پہنچایا؟ یہ بات آپ کو سنانی تھی، یہ سوال اور اس کا جواب۔ میں نے پوچھا کہ کون سی چیز تھی جس نے مولانا ابو الحسن علی ندوی کو اس مقام تک پہنچایا؟ تو وہ مجھ سے فرمانے لگے، تھوڑی دیر وہ چپ ہو گئے، اس کے بعد کہنے لگے کہ اور چیزوں کے علاوہ جو سب سے اہم چیز مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کو اس اونچے مقام تک پہنچانے والی چیز ان کی والدہ کی دعا تھی اور ان کی تربیت تھی۔ یہ یتیم تھے، والد گزر گئے تھے، بالکل یہ چھوٹے تھے تب والد گزر گئے، اور والدہ کی یہی اکلوتی اولاد، یعنی نرینہ اولاد یہی ایک، باقی بیٹیاں تھیں، نرینہ اولاد صرف یہی ایک، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رابع صاحب نے مجھ سے خود یہ ارشاد فرمایا اسی موقع پر کہ میں نے ان کی والدہ کو خوب دیکھا ہے، وہ تہجد کے وقت کئی گھنٹے دعا مانگتی تھیں، اور دعا میں ایک جملہ بار بار دہراتی تھی، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ میرے علی کو دین کی خدمت کے قابل بنا دے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی کو گھر میں علی میاں کہا جاتا تھا، تو ان کی والدہ کہتی تھیں اللہ میرے علی کو دین کی خدمت کے قابل بنا دے، اور ان کی دعا، ان کی تربیت، ان کے خلوص کی یہ برکت تھی
کہ ان کا بیٹا دنیا میں روشن آفتاب و ماہتاب کی طرح چمک گیا اور ان کے علم سے دنیا نے فائدہ اٹھایا، آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک ماں اگر یہ چاہ لے کہ مجھے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، صاحب علم بنانا ہے، تو وہ ماں اپنی اولاد کو اس راہ پر قائم کر سکتی ہے۔ یہی بات آپ کو اصلاً اس واقعے کے ذریعے سمجھانی تھی کہ اگر آپ سوچ لیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو صحیح راہ پر ڈالنا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ اپنے اندر عزم پیدا کریں، ارادہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، اچھی نیت پیدا کریں اور مدرسے کی تعلیم کے ساتھ گھر میں ان کی تربیت کا اہتمام کریں، اپنا نمونہ عمل کا ان کے سامنے پیش کریں، تب کہیں جا کر اولاد نیک اولاد بنے گی، صالح اولاد بنے گی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے خود بچنا، اپنی اولاد کو بچانا اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام رہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں اور مدرسے کی تعلیم سے اپنے آپ کو بھی فیضیاب کریں اور اپنی نسلوں کو بھی مدرسے کی تعلیم سے روشناس کریں۔ یاد رکھیے، اس وقت اس ملک میں اور دنیا میں جو مشکل حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی تعلیم یافتہ، مہذب اور اللہ سے ڈرنے والی نسل تیار کرنی ہوگی۔ دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں اور جو مسائل اس ملک میں پیش آ رہے ہیں، اس کا حل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم اپنی نسلوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا پورا اہتمام کریں، ورنہ آنے والا وقت ہمارے لیے نہایت سنگین وقت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں اس موقع کے لیے کافی ہوں گی۔ مدرسے کی تعلیم کے بارے میں اگر آپ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ ہمیں خود بھی دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی دین کا علم دلانا ہے، اور جہاں جہاں دین کے علم کے مرکز ہیں ہمیں انہیں مضبوط بنانا ہے۔ مدرسہ قائم ہے، ہمیں مدرسے کی خدمت کرنی ہے، مدرسے کو آگے بڑھانا ہے، مدرسے کی جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم یہ نیت، یہ ارادہ اپنے اندر رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت ظاہر ہوگی۔ الحمدللہ کہ یہ جگہ مدرسے کے لیے ہے اور ہمارے مولانا ریاض صاحب اور ان کے خاندان کے لوگوں نے اس مدرسے کے لیے اس جگہ کا انتظام کیا اور اب ماشاءاللہ باضابطہ یہاں مدرسے کی تعلیم شروع کر دی گئی ہے۔ آپ اس کی افتتاحی تقریب میں آئیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری سیدہ آپا اور فوزیہ آپا اور ان کے ساتھ بہت سی معلمات ہیں جو مدرسے کی ہمہ تن خدمت میں مشغول ہیں، اور بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو دور سے آ کر یہاں خواتین کے اجتماع کے لیے محنت کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کو تو سب کا نام بھی نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کے نام محفوظ بھی ہیں، ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بہنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو محلے کی، علاقے کی بہنیں ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے عورتوں کا، اس میں ضرور شریک ہوں۔ ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں اب کافی عورتیں آنے لگی ہیں
اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے، لیکن اور جو بہنیں نہیں آ پا رہی ہیں ان تک بھی پیغام پہنچائیں، دعوت پہنچائیں، ان کو یہاں جوڑیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ بہنوں کو دین کے مسائل سمجھائے جائیں، عورتوں سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو بتائی جائیں، اور ان کی اچھی تعلیم کا، جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں ان کی بھی اچھی تعلیم کا نظم ہو۔ ماشاءاللہ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آئندہ اللہ نے چاہا تو یہاں کچھ ہنر کی تعلیم، کچھ اور ایسی ضروری چیزیں جن کی بچیوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کا بھی انتظام اللہ نے چاہا تو کیا جائے گا۔ ابھی سرے 10 یہاں 3 کلاسیں چل رہی ہیں چھوٹی بچیوں کے لیے، تھوڑی ان سے بڑی عمر کی بچیوں کے لیے، اور جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کے لیے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ اس سلسلے کو اور بڑھانے کا موقع ملے گا، لیکن جو بہنیں ابھی آ رہی ہیں، جو بچیاں آ رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو محنت کے ساتھ، پابندی اور اہتمام کے ساتھ اس تعلیمی نظام سے جوڑے رکھیں اور اس میں اضافے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں استغفار کا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اور آیت کریمہ کا ورد بھی ہوا، اور یہ ملک کے مشکل حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا۔ اب دعا کا مرحلہ ہے، آپ سب بہنیں اللہ کے حضور میں اہتمام سے دعا کریں، اس ادارے کے لیے بھی اور ملک کے مشکل حالات کے لیے بھی، اور اس وقت جو ہمارے فلسطینی بھائی ظلم اور کرب کے مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کی آسانی، سہولت اور اللہ کی مدد کے لیے بھی اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔